ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ عن قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دیں گے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرایا جس پر اللہ نے کوئی سمجھ نہ اتاری، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ غزوہ احد میں جب کفار قریش واپس ہوئے اور کچھ دور جانے کے بعد ان لوگوں نے سوچا، ان کے دماغ میں ایک سوچ یہ آئی کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم درخت تو کاٹ کے چلے آئے لیکن اس کا تنا ہم چھوڑ کے چلے آئے، وہ پھر پنپ جائے گا۔ ہم کو چاہیے یہ تھا کہ درخت ہی ایک دم جڑ سے ختم کر دیتے۔ ہم نے اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست تو دے دیا لیکن اسلام اور بانی اسلام کے حوالے سے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو ختم کر دیتے تو نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری۔ تو یہ سوچنے کے بعد ان لوگوں نے واپس پلٹ کر کے حملہ کا ارادہ کیا کہ مدینہ کے اوپر حملہ پلٹ کر کے کیا جائے اور مسلمانوں کو اور اسلام کا بالکل صفایا کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا کہ کفار پلٹ کے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی صحابہ کو لے کر کے ان کا پیچھا کیا اور جب حمراء الاسد تک پہنچے ہیں، مقام حمراء الاسد پہ، تو ان لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا دبدبا اور ایسی ہیبت ڈال دیا کہ اندر سے وہ کانپ گئے اور واپس مدینے کی طرف نہیں بلکہ مکے کی طرف دم دبا کے بھاگ لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی چیز کی خبر دی گئی کہ پیچھے جو آیت کریمہ ہے اس میں تو پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تنبیہ کی گئی کہ ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگر ان کی بات کافروں کی بات مانو گے تو وہ تم کو پلٹا کر پھر کافر بنا دیں گے اور پھر تم خسارے میں رہ کر کے پلٹ جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا والی اور تمہارا مددگار ہے، اس سے بہتر کوئی مددگار ہے نہیں۔ اس لیے کافروں کی باتیں مت سنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ابھی یہ کفار قریش پلٹ کے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم زخمی ہو اور اس حالت میں لڑنے کی تاب اور توانائی نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ کے رسول میرا حبیب یہ کہہ رہا ہے تو اٹھ کر کے ساتھ میں چلو، اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، وہ واپس آ ہی نہیں پائیں گے، پلٹ کے بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ کی مدد اس طرح بھی ہوتی ہے۔ ہیبت اور رعب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دولت نہیں، ثروت نہیں، عہدہ نہیں،
نفری قوت ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگ ان کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، ان کا سامنا کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ جو ہیبت اور یہ جو روب ہوتا ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ یہ بندہ جب نیک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو یہ ہیبت و جلال دیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مِن مَّصِيرَةِ شَهْرٍ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا روب، ایسا دبدبہ اور ایسا جلال عطا فرمایا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کے فاصلے پر رہے گا تو اس کے اوپر میرا روب اور دبدبہ ایسا طاری ہو جائے گا کہ وہیں کانپ جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا، روایتوں میں ملتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کی محفل میں بیٹھتے تو تھے، لیکن کیسے بیٹھتے تھے؟ ایسے بیٹھتے تھے کہ جب اللہ کے رسول کچھ ارشاد فرماتے تھے تو بالکل چپ، ایک دم خاموش ہو جاتے تھے، اور ذرا سا بھی سر اپنا نہیں ہلاتے تھے، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کأن علی رؤوسہم الطیور، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ ذرا سا سر ہلے گا پرندہ اڑ جائے گا۔ اس طریقے سے وہ ایک دم خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے، اور جب کسی بات کا حکم دیتے تھے تو سب کے سب صحابہ دوڑ پڑتے تھے وہ کام کرنے کے لیے۔ اور لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و دل سے فدا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر بھر کر کے دیکھ نہیں پاتے تھے، اتنا جلال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا شان ہی کچھ اور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت اور جلال دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیصر روم کے نام خط لکھا تو خط لے کر کے جب وہاں پر پہنچے ہیں جو ان کے قاصد تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بتایا کہ یہ فاروق اعظم کا خط ہے، تو وہ بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا اتنا لرز گیا کہ اس کا تاج زمین پر گر گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے لوگ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور ایران کا بادشاہ پابہ سلاسل لایا گیا، زنجیریں پہنا کر کے پابہ سلاسل مدینے میں لایا گیا، تو مدینے میں شہر میں آنے سے پہلے اس نے نہا دھو کر کے بادشاہی لباس پہنا ہے، اپنا سب کچھ پہنا۔ وہ یہ سوچا کہ آدمی جبہ صافہ میں رہتا ہے، 2-4 تسبیح لیے رہتا ہے، 2-4 رومال لیے رہتا ہے، چھڑی ڈنڈا لاٹھی لیے رہتا ہے، تو سامنے والا ڈر جاتا ہے کہ ہاں یہ کوئی بڑے مولانا صاحب ہیں۔ تو ویسے اس نے سوچا کہ میں بادشاہی لباس میں جاؤں گا، ہیرے جواہرات پہن کر کے جاؤں گا، تو مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں وہ ڈر جائیں گے تھوڑا سا۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ قوم صرف خدا سے ڈرتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا تو پوچھا، جب مسجد نبوی شریف کے سامنے لایا گیا تو پوچھا کہ کہاں ہے تمہارا بادشاہ، تمہارا جو ہے شاہی محل کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہمارا کوئی شاہی محل نہیں ہے، ہمارا بادشاہ وہ سامنے چٹائی پر لیٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق وہیں چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو اس نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے تو وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا، لرز گیا تھا وہ۔ تو یہ ہوتا ہے رعب کہ اللہ تبارک من جانب اللہ، یہ نیک اور صالح بندوں کو یہ چیز دی جاتی ہے۔ تو وہی اللہ رب العزت نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اور یہ کیوں رعب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے؟ بما اشرکوا باللہ، کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اور کفر میں بزدلی فطری طور پر ہے،
فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور کفر میں اور کافر اور مشرک میں اللہ رب العزت نے بزدلی رکھی ہے، اور ایمان اور مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہادری رکھی ہے۔ یہ فطری بات ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی کا دل کمزور پڑتا ہے اور اس کے اندر بزدلی آتی ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے وہاں فطری طور پر سب سے زیادہ بزدلی ہوگی۔ اب بات کہنے کی نہیں ہے، ورنہ یہ جو اچھل کود مچاتے ہیں، اگر ان کے پیچھے جو طاقتیں کھڑی ہیں وہ طاقتیں ہٹ جائیں تو سب دبک کے بیٹھ جائیں گے۔ تو فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں میں، کفر و شرک میں بزدلی رکھی ہے، اور ایمان اور نیکی اور تقوی میں بہادری اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ فطرت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ثوبان سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیف یا ثوبان اذا تداعى لکم سائر الامم، ثوبان اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ساری دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، اس طرح جیسے دسترخوان پہ رکھے ہوئے پیالے پہ دسترخوان کے ارد گرد بیٹھنے والے ٹوٹ پڑتے ہیں، ہر آدمی اس میں اپنا چمچہ ڈال کے جو چاہتا ہے نکال لیتا ہے، اس طریقے سے ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو حضرت ثوبان نے کہا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ ہماری تعداد کم ہوگی تب تو مسلمانوں پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، ورنہ مسلمان تو 313 تھے، تب بھی جو ہے بدر کے میدان میں ناکو تلے چنے چبوا دیے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، انتم یومئذ کثیر، ان دنوں تمہاری تعداد بہت ہوگی، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح رہو گے، جیسے تن کے سیلاب میں پانی میں بہتے ہیں نا، جب پانی زور سے بہتا ہے کیسے چھوٹے چھوٹے تن کے بہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی حیثیت تمہاری ہوگی، غثاء کغثاء السیل، جو آئے گا وہ بہا کے لے کے چلا جائے گا، جو آئے گا وہی مار کے چلا جائے گا، وہی ظلم کر کے چلا جائے گا، وہی چیز ہے۔ تو ایک چیز ایک اعتراض یہاں پہ اٹھتا ہے نا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ پھر ایمان میں بہادری کہاں ہے اور مسلمان میں بہادری کہاں ہے بہادری، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بزدلی آ گئی۔ اللہ کے رسول نے وہاں پہ فرمایا کہ یہ وجہ اس لیے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ اور جلال اور ہیبت جو ہے وہ نکال دے گا۔ اور یہ تمہارا رعب و دبدبہ اور ہیبت و جلال کیوں ختم کیا جائے گا؟ وہ حبکم الدنیا و کراہیتکم الموت، دنیا سے تمہاری بیجا محبت اور موت سے ڈر کے بھاگنا، یہ دو چیزیں تمہارے اندر پالی جائیں گی۔ آج دیکھ لیجئے ہر آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے، ہر آدمی جو ہے میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میرا کاروبار ٹوٹ جائے گا، اس تھوڑی سی چیز کے لیے کاروبار میرا، اگر میں ایسا کروں گا تو کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا، میں اگر دیوبندی وہابی سے جو ہے نہیں بولوں گا تو پھر میرا کاروبار کیسے چلے گا، اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا، حبکم الدنیا، تمہارا دنیا سے محبت کرنا، وکراہیتکم الموت، اور موت کو تمہیں ناپسند کرنا۔ حالانکہ موت تو آ کر کے رہے گی، چاہے تم پسند کرو چاہے نہ پسند کرو، موت تو آ کر کے رہے گی۔ جس وقت جس طرح جس دم اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے، اسی اعتبار سے اسی دم اسی وقت آئے گی، اس میں جو ہے ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے ہونا نہیں ہے۔ تو پسند کرے آدمی چاہے نہ پسند کرے، موت تو آ کر کے رہے گی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اور ان دو چیزوں کی وجہ سے بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہیبت و جلال اس کا ختم ہوتا ہے۔ معلم ینزل به سلطانہ، اور یہ شرک وہ اس لیے وہ جو کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا، اٹھا کر کے پیڑ پودے سانپ بچھو کو جو پوجنے لگتے ہیں۔ تو معلم ینزل به سلطانہ، اس پر اللہ نے کوئی دلیل بھی تو نہیں اتاری کہ یہ کسی کام کے ہیں، یہ سب تو مخلوق ہیں، اور مخلوق جو ہے قابل عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔
وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اس آیت کریمہ سے بہت سے فوائد ہیں، ایک دو فائدے۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ ایمان اور تقوی کی برکت سے متقی مومن کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ جو بھی آدمی نیک ہوگا نا، اور اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو معاملات ہیں، ان معاملات کو اگر وہ درست رکھے گا تو اس کی ہیبت لوگوں کے اوپر طاری رہے گی۔ اگرچہ وہ بہت نرم مزاج ہو، کچھ بولتا بھی نہیں ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہوگا، پھر بھی اس کی ہیبت اور اس کا جلال جو ہے لوگوں کے اوپر طاری رہے گا۔ یہ فطری چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اولیاء کرام کی کرامات سنی ہوں گی، بہت سے اولیاء کرام کی کرامات۔ حضرت ثوبان راعی، ثوبان یا شعبان راعی، یہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی کرامت جو ہے سن کر کے ایک آدمی ملاقات کے لیے آیا، تو گھر پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی اندر تھی۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت سے ملاقات کے لیے آئے۔ کہا ارے بھاگ جاؤ، بہت بڑا ڈھونگی ہے، تمہیں بھی وہ گمراہ کر دے گا، بھاگو، یہاں کہاں سے چلے آئے؟ تو اب وہ سوچنے لگا کہ یار بیوی ایسا کہہ رہی ہے جو شب و روز ان کو دیکھتی ہے، اور جو ہے پوری دنیا میں ان کی بزرگی اور کرامت کے جو ہے چرچے ہیں۔ تو وہ بڑا کسمسا کر کے، مزمئل ہو کر کے وہ نکلا۔ تو جب محلے اور گاؤں محلے کے شہر سے باہر نکلا اور جنگل اور صحرا کے راستے پر آیا، تو ایک راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا، اس راستے کے نکڑ پہ جب پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے شیر کے اوپر لکڑیاں باندھے اور سانپ کو اپنا کوڑا بنائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کو تو شیر اور سانپ کو دیکھ کر کے ہی ان کا پتا پانی ہو گیا، یہ پریشان۔ تو تھوڑی دور جب اور رکے ہیں تو دیکھا کہ وہی حضرت ثوبان راعی ہیں۔ انہوں نے دور ہی سے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کے ان کی دل کی حالات اور کیفیت کو پڑھ لیا۔ تو دور ہی سے انہوں نے کہا کہ تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کی گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ، کہ تو اگر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور اس کے حکم سے اپنے گردن کو نہیں پھیرے گا تو دنیا کی کوئی مخلوق بھی تیری اطاعت فرما برداری سے روگردانی نہیں کرے گی۔ میں نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے تو کائنات کی ہر چیز میری مطیع و فرما بردار ہو گئی۔ ورنہ شیر تو وہ ہے کہ آدمی دیکھ کر کے جو ہے، کتنے لوگ تو ایسے کمزور دل کے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر کے ہی وہ چلے جائیں، شیر حملہ کرنے سے پہلے وہ مر جاتے ہیں۔ لیکن جو ہے شیر بھی مطیع و فرما بردار ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ جو گھر پہ تو سن کر کے آیا ہے اسی کی جو ہے دی ہوئی اور جو ہے تکلیفوں پر میں نے صبر کیا ہے تو اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا۔ اس لیے بیوی کی جو ہے ستانے پر آدمی جو ہے صبر کرے، لیکن بیوی اگر خلاف شرع کام کا حکم دے تو آدمی اس پہ آمنا صدقنا نہ کہے کہ بیوی کہہ دے داڑھی چھلا دو تو داڑھی چھلا کے بیٹھے رہو۔ نہیں، حکم خدا کے سامنے حکم مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کتنے اولیاء کرام کے بارے میں۔ گجرات میں کون سی جگہ ہے جہاں پہ ایک بزرگ تھے، رات میں نکلے تہجد کے لیے، ٹھوکر لگی تو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اینٹ ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑ ہے، نہ جانے کیا ہے۔ تو اس میں آپ جا کے دیکھیے، اس میں اینٹ بھی ہے، پتھر بھی ہے، لوہا بھی ہے، لکڑ بھی ہے، اور ایک ایسی چیز یہ جو آج تک سب یہی کہہ رہے ہیں نہ جانے کیا ہے۔ تو یہ ہیبت ہی تو ہے کہ ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چیز پیدا کر دیا ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ کہ کفر میں قدرتی طور پر بزدلی ہے، اور ایمان میں قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہادری رکھی ہے۔ فرعون کے دربار میں جب مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے،
تو پہلے تو وہی جادوگر فرعون کا سجدہ کر رہے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معجزے کے سامنے ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا جادو کام نہیں کر رہا ہے، تو ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ جادو تو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگر جب سو جاتا ہے تو اس کا جادو کام نہیں کرتا ہے۔ ہاں، جادوگر اگر سو جاتا ہے تو اس کا جادو کام نہیں کرتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آرام فرماتے تھے تب بھی حضرت موسیٰ کا عصا ان کی حفاظت کرتا تھا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو تو نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو فرعون نے کہا تھا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تم لوگ مطلب آئے ہو ہم کو گمراہ کرنے کے لیے، ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ تو ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، یہ سچ ہے، یہ اس لیے ہم لوگ ادھر آئے، بلکہ ان لوگوں نے کیا کہا، سینہ تان کے ان لوگوں نے کہا تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لے۔ تو جب تک ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے تب تک تو وہ سجدہ کر رہے تھے، ایمان لے کر کے آئے تو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہ ایک رب واحد کا سجدہ کریں گے، تو اس کو جو کرنا ہے وہ کر لے۔ تو ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہادری رکھی ہے، اور کفر میں بزدلی رب کائنات نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔